بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ من افتی بغیر علم، کہ جس کسی شخص کو کوئی ایسا شخص فتویٰ دے دے جو حقیقتاً فتویٰ دینے کا اہل نہ ہو، جاہل ہو، لا علم ہو، اور وہ غلط فتویٰ دے دے تو کان اسمہ علی من افتاہ، اور سامنے والا سوال پوچھنے والا اس آدمی کے فتوے پر عمل کر لے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اس نے درست بولا، تو ایسی صورت میں اس کا گناہ جو غلط عمل اس آدمی نے، سائل نے، سوال کرنے والے نے کیا ہے، اس کا گناہ اسی آدمی پر ہوگا جس نے وہ فتویٰ دیا۔ عمل کرنے والے پر، سوال کرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا۔ ومن اشار على اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ، دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی ایسی بات کا مشورہ دے جس کے بارے میں اس کو علم ہو کہ اس کے لیے فائدے کی بات یہ نہیں ہے بلکہ دوسری ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسی بات کا مشورہ دے دے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، تو فقد خانہ ہو، تو اس نے بھی خیانت کی، یہ بھی خائن کہلائے گا، اور خیانت کرنے کا گناہ اس آدمی کو ہو۔ دو باتیں اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب کوئی دینی امر سے متعلق ہم مسئلہ معلوم کرنا چاہے، فتویٰ معلوم کرنا چاہے، تو کسی ایسے آدمی کی طرف مراجعات کریں، ایسے آدمی سے پوچھیں جو واقعتاً مستند مفتی ہو، عالم ہو، اور اس آدمی سے ہی سوال پوچھے۔ ہر ایرے غیرے سے اگر سوال پوچھا جائے اور وہ غلط جواب دے دے تو اسی صورت میں دونوں آدمی ہی گنہگار ہوں، سوال کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، پوچھنے والا بھی گنہگار ہوگا، جواب دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ سوال کرنے والا تو اس لیے گنہگار ہوگا کہ اس نے ایسے آدمی سے سوال کیا جو خود مستند عالم یا مفتی نہیں ہے۔ جواب دینے والا تو اس لیے گنہگار ہوگا کہ اس نے غلط جواب دیا جانتے بوجھتے، تو اس کو پتہ تھا کہ بھئی میں مستند مفتی نہیں ہوں، پھر بھی اس نے جواب دینے کی جرأت کی، لہذا دونوں ہی گنہگار ہوں۔ تو سائل سوال پوچھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے آدمی سے جواب معلوم کر لے، فتویٰ لے جو واقعتاً اس کا اہل ہو، فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، مستند عالم دین ہو۔ یہ بھی ہمارے زمانے کا المیہ ہے کہ آج ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے، ہر آدمی ہر ایک سے مسئلہ معلوم کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو دیکھا کہ بھئی داڑھی ٹوپی میں ہے، سمجھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی مولوی ہے، اسی سے مسئلہ معلوم کر دو۔ داڑھی ٹوپی کسی نے لگائی ہوئی تو داڑھی ٹوپی سے تو مسلمان کا شعار ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ کوئی عالم دین بھی ہو، مفتی بھی ہو۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس سے یہی پوچھا جائے کہ بھائی آپ مفتی ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ پوچھنے کا انداز بھی کوئی اہانت آمیز نہ ہو، طریقے و سلیقے سے پوچھا جائے۔ ایسے آدمی سے صرف داڑھی ٹوپی کی بنیاد پر مسئلہ معلوم کر لینا، پھر وہ غلط مسئلہ بتائے تو دونوں ہی گنہگار ہو۔
پوچھنے والا بھی گنہگار ہوگا، جواب دینے والا بھی گنہگار۔ اور اگر پوچھنے والے نے تو تحقیق کر کے پوچھا سامنے والے سے، جو کہ واقعتاً مفتی کہلاتا تھا، عالم کہلاتا تھا، خود کو مشہور تھا کہ وہ مفتی ہے، عالم ہے، لیکن مستند نہیں۔ ہر فیلڈ کے اپنے اپنے ماہر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو عالم کہلائے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ بتانے کی بھی اہلیت رکھتا ہو۔ بس اوقات اس کے اندر پڑھا تو ہوتا ہے، لیکن اس نے برائے نام پڑھا ہوتا، اس کے اندر وہ صلاحیت و استعداد نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر وہ مسئلہ بتا سکے، رہنمائی کر سکے۔ اس لیے بس اوقات ہر عالم بھی مسئلہ بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ باقاعدہ مفتی ہو، فتوے کی تربیت اس نے لی ہو اور اس کی اہلیت بھی رکھتا ہو تو پھر اس سے پوچھا جائے۔ بس اوقات ایسے ائمہ بھی ہوتے ہیں جو باقاعدہ عالم دین نہیں ہوتے۔ بہت سے مساجد میں ایسے امام ہیں جو باقاعدہ عالم دین بھی نہیں ہیں، اور اگر ہے بھی تو فتوے دینے کی اہلیت ان میں نہیں ہے۔ ایسے ائمہ سے بھی پوچھ لینا یہ بھی درست نہیں۔ اب اگر وہ لا علمی میں غلط جواب دے دیں تو پھر دونوں ہی گنہگار ہوں۔ لیکن آدمی نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ سوال کرنے والے نے یہ سامنے والا عالم کہلاتا ہے یا مفتی کہلاتا ہے، خود کو مفتی مشہور کر رکھا ہے، اس آدمی سے آپ نے کوئی سوال پوچھا اور اس نے جانتے بوجھتے غلط جواب دیا، مطلب اس کو معلوم نہیں تھا۔ اب اس کو تو کہنا چاہیے بھئی مجھے آپ کے سوال کا جواب نہیں معلوم، تو اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے، نہیں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہر سوال کا جواب معلوم ہو۔ انگنت مسائل ایسے ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، تحقیق کرنی پڑتی ہے، معلومات کرنی پڑتی۔ ایسی بات کہ ہر سوال کا جواب ہر مفتی کو معلوم ہو، کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی جب اس سے ہم نے سوال پوچھا مفتی ہے تو اس کو بھی یقیناً ہر سوال کا جواب آتا ہوگا۔ اب اگر وہ بالفرض ہی کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس سے جو ہے الگ کرنا چاہ رہا، نہیں بتانا چاہ رہا قسم، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر سوال کا جواب معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا میں علم بہت زیادہ، وفوق کل ذی علم علیم، ایسی نت نئی شکلیں مسائل کی آ جاتی ہیں کہ اس وقت آدمی حیران رہ جاتا۔ تو یہ کہہ دینا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی ایسی عار کی بات نہیں ہے، بلکہ تو اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مستند ہے، جبھی تو کہہ رہا مجھے نہیں معلوم۔ کیونکہ جو غیر مستند ہوتا ہے یا برائے نام مفتی ہوتا ہے، وہ اپنی ناک بچانے کے لیے یا یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مفتی بنا ہوا آتا نہیں ہے اس کو سوال کا جواب، تو جو بھی دل میں دماغ میں آئے بتلا دیتا ہے۔ یہ جانے بغیر کی واقعتاً درست بھی ہے یا نہیں، جو صحیح بتا رہا ہوں، جو جواب دے رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کیے بغیر بس جو دماغ میں آئے جواب دے دیتے ہیں، اور سامنے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ مفتی کہلاتا ہے، لوگوں میں مفتی کے طور پر اس کی شہرت ہے۔ اب اس سے پوچھ لیا اور پھر اس مفتی صاحب نے جو غلط جواب دے دیا، حالانکہ ان کو علم نہیں تھا، اور سامنے والے نے، سوال کرنے والے نے اس کے مطابق عمل کر لیا، تو ایسی صورت میں گناہ صرف اس فتوے دینے والے پر ہوگا، سوال کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے تو اپنے اعتبار سے ایسے ہی آدمی کو منتخب کیا تھا جو مفتی کہلاتا تھا، لوگوں میں عالم مشہور تھا۔ یہی بات اس حدیث مبارک میں فرمائی گئی کہ من افتی بغیر علم، کہ جس آدمی کو کوئی فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے، یعنی پتہ نہیں تھا، مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ جو دماغ میں آ گیا جواب دے دیا، تو کان اسمہ علی من افتاہ، سوال کرنے والے نے اپنے اعتبار سے تو اس آدمی سے پوچھا تھا جو مفتی کہلاتا تھا، ایسی صورت میں سارا جو گناہ ہوگا اسی آدمی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا، جس نے وہ جواب دیا۔ یہ مفتیان کرام کی بھی ذمہ داری ہے، جو مسئلہ معلوم ہو صحیح طریقے سے تو اسی کو بتائے، معلوم نہیں ہے تو یہ کہہ دینے میں کوئی
شرم کی بات نہیں ہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، بعد میں معلوم کر کے بتلا دوں گا، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ بس ٹھک سے جواب دے دینا، بھلے صحیح معلوم نہ ہو، صحیح سے ذہن میں نہ بھی ہو، یہ اپنی آخرت کو تباہ کر دینا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ دوسرا تو مسئلہ معلوم کر کے چلا جائے گا، لیکن سامنے والے نے جو جواب دیا لا علمی میں، وہ اپنی آخرت تباہ کرے گے۔ یہ تو حماقت ہے کہ سامنے والے کی دنیا بنانے کے لیے اپنے جواب دینے والے نے اپنی آخرت کو تباہ کر دی۔ اس لیے اگر صحیح طریقے سے معلوم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہو تو معذرت کر لی جائے کہ بھائی مجھے جواب معلوم نہیں ہے، آپ جو ہے لکھ کر دے دیں، کسی دارالفتا سے معلوم کر لیں، کہ بعد میں معلومات کر کے جواب دے دوں گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری بات بیان فرمائی گئی مشورے سے متعلق، کہ مشورہ جس آدمی سے مانگا جاتا ہے کسی معاملے کا تو اس کی حیثیت بھی امین کی ہوتی، یہ مشورے کی حیثیت بھی امانت کی۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوا دیے جائے، کوئی چیز رکھوا دیا جائے، صرف یہی امانت نہیں ہے، یہ بھی امانت کی ایک شکل ہے، لیکن امانت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی معاملے کے اندر کسی شخص سے مشورہ کیا، اب جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ یہاں پر امانت دار ہے، امین، اس کے ذمے میں ہے کہ اس سامنے والے کو، مشورہ مانگنے والے کو وہی مشورہ دے جو اس کے مناسب۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مشورہ دیتا ہے جو مشورہ مانگنے والے کے مناسب نہیں ہے، جانتے بوجھتے کہ اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس نے وہ مشورہ دے دیا، تو فرمایا کہ فقد خانہ، اس آدمی نے بھی خیانت، یہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اور خیانت یہ منافقین کی علامت، منافقین کی علامت۔ لہذا مشورہ مانگنے والا، مشورہ دینے والا، ان دونوں کی حیثیت امین کی ہے، تو دینے والے کو یہ احتیاط برتنی ہے کہ مشورہ مانگنے والا، طلب کرنے والے کے جو مناسب ہے وہ مشورہ دے۔ جانتے بوجھتے غلط مشورہ دینا یہ خیانت۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی دانش میں درست مشورہ دیا تھا لیکن پھر اتفاق سے وہ درست نہیں بیٹھا، غلط ہوا، تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے کہ یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے پھر بھی مشورہ دی۔ آپ سے کسی نے مشورہ پوچھا کہ بھائی فلاں جگہ میں اپنی صاحبزادی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی کیسے ہیں، وہ گھرانہ کیسے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو درست مشورہ دیں۔ اگر اس لڑکے میں جہاں وہ رشتہ کرنا چاہ رہا ہے یا اس بچی میں کوئی عیب ہے، اس عیب کو بتا دینا چاہیے۔ عام حالات میں کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی عیب بیان کر دینا یہ غیبت کہلاتا ہے، لیکن یہ غیبت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں، کیونکہ یہاں پر آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، یہ دوسرے کے فائدے کے لیے بتا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ظاہر نہیں کریں گے تو یہ گناہ۔ عام حالات میں کسی کے عیب بتلانا یہ اچھی بات نہیں، کسی کے اندر کوئی برائی ہے، عیب ہے تو اس کو بتلانا درست نہیں، لیکن یہاں اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے تو اس عیب کو بتلانا واجب اور ضروری ہے کہ بتلائیں، ورنہ اگر آپ نہیں بتلائیں گے تو وہ غلطی میں پڑ جائے گا، اس جگہ رشتہ قائم کر کے بس اوقات اپنا جو ہے نا نقصان کر جائے گا، خسارہ کر جائے گا، اور جو ہے نا بیٹی یا اب بیٹے کا مستقبل تباہ کر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ذمہ داری ہے کہ درست مشورہ دے، وہ مشورہ دے جو، اور جو حقیقت حال ہے وہ بیان۔ اب اگر یہ چھپا دے کہ نہیں بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑی اچھی بچی ہے، بڑا اچھا گھرانہ ہے، اور حقیقتاً ایسا نہ ہو، یہ خیانت کے زمرے میں داخل ہے، یہ بھی خائن کہلائے گا، اور خیانت یہ منافقین کی علامات میں سے۔ اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.